خالد بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کپڑے کے ساتھ منی کا قطرہ لگا ہو، پاکی کا غسل کر لیا، دوبارہ وہی شلوار پہن لی، بدن ناپاک ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟ دیکھیں جی، اگر کہیں گندگی لگی ہو، فرض کریں وہ کوئی بھی گندگی ہو، وہ پیشاب پاخانہ ہو یا کوئی بھی غلاظت ہو یا کوئی بھی ناپاک چیز ہو، اگر جسم کے کسی حصے پر لگتی ہے یا کپڑے کے کسی حصے پر لگتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس مخصوص حصے کو آپ دھو لیں۔ فرض کریں اگر کسی کپڑے کے کسی حصے پر اس طرح گندگی لگ گئی ہے تو آپ اس حصے کو پکڑ کے دھو لیں، آپ کو بقیہ سارے کپڑے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جسم کے کسی حصے پر اگر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، یہاں پر لگی یہاں پر، تو آپ اس حصے کو دھو لیں، آپ کو بقیہ سارے جسم کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے ناپاک ہوا، آپ نے غسل کر لیا یا آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے وضو کر لیا، اس کے بعد ہماری یہ خواتین اور بہت سارے ایسے لوگ جو مجبور ہوتے ہیں، ان کے کسی جسم کے حصے پر یا کپڑے پر اگر کوئی گندگی لگ جاتی ہے تو اس مخصوص حصے یا مخصوص کپڑے کو دھو لینے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے۔ سارے جسم کو دھونا لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس سے غسل ٹوٹتا ہے، نہ ہی وضو ٹوٹتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک عورت نے وضو کیا، غسل کیا، وہ پاک صاف ہے، اب اس نے بچے کا پیمپر چینج کیا اور اس دوران اس کے ہاتھ پر غلاظت لگ گئی یا جسم کے کسی بھی حصے پر غلاظت لگ گئی یا پھر اس کے کپڑے پر غلاظت لگ گئی، تو نہ تو اس کا وضو ٹوٹا ہے اور نہ ہی اس کے غسل میں کوئی حرج واقع ہوا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس حصے کو اچھی طرح دھو لے اور پاک کر لے، اب وہ پاک صاف ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ شلوار کے جس حصے پر وہ قطرہ لگا ہے آپ اس کو دھو لیں، بس ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، آپ پاک صاف ہیں۔ نہ تو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کا اس کے سوا وضو ٹوٹا نہیں ہے۔